نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع عطا کیا۔ قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا، پڑھانا یہ دنیا کے کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے تم میں سے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو تمام طالب علم جو قرآن کے طالب علم ہیں وہ اللہ کی نظر میں بہترین ہیں، اور یہ کام جو یہاں آ کر آپ کرتے ہیں تو ایک بہترین کام کرتے ہیں۔ اس کام کو معمولی نہ سمجھیے، اس کوشش کو معمولی نہ سمجھیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من ہم قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں لوگوں میں سے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ فرمایا، ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، یعنی کسی بھی طریقے سے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کے پڑھانے کے نئے نئے طریقے نکالنے والے، اس کو لوگوں تک پہنچانے والے، اس کو چھاپنے والے، اس کو آگے دینے والے، یعنی جن کو بھی قرآن سے محبت ہے، اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو گویا وہ قرآن کے تعلق سے پہچانے جاتے ہیں، جن کی اسپیشلٹی قرآن ہو جاتی ہے، جو قرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کے خاص اسپیشل بندے ہیں، اللہ کے ان پر اسپیشل فیورز ہوں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ لہٰذا آپ یہاں بیٹھے سیکھ رہے ہیں اور باقی مخلوق آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی خاص مقام ہوگا اس کے کھڑے ہونے کا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے، قرآن مجید کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں۔ قرآن حبل اللہ المتین ہے نا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ رسی کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ میں یہ رسی قرآن مجید ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک سرا یعنی اس کی رسی کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں۔ بس جو اسے تھامے رکھیں گے نہ وہ گمراہ ہوں گے اور نہ ہلاک ہوں گے، یعنی دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں ہلاک نہیں ہوں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر سے نکلنے کا اپنا اجر و ثواب ہے، آپ گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ایک ایک قدم اٹھا کر آپ مسجد میں آتے ہیں یا یہ کہ کسی بھی جگہ اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں، تو پھر من خرج طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور پھر سب مل کر جہاں بیٹھتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو چلیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے، انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے
قبلے کی تبدیلی ایک چینج تھا، اور کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ. چینج موت سے بھی زیادہ مشکل کام لگتا ہے. تبدیلی انسان کو اپنے لیے بھی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے ناگوار گزرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی سوچ چینج کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اپنا لائف سٹائل چینج کرنے میں مشکل ہوتی، اپنی فوڈ کی ایٹنگ ہیبٹس چینج کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اور اس میں صرف مشکل اپنے اندر نہیں ہوتی، بہت سی مشکلیں باہر سے بھی آتی ہیں. جو ہمارے اندر کسی قسم کی تبدیلی دیکھتا ہے، مثلا قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ کے اندر جو تبدیلی آئے گی، آپ کے اندر اگر ٹھہراؤ آتا ہے، بات چیت میں فرق آتا ہے، معاملے میں تبدیلی آتی ہے، لباس میں تبدیلی آتی ہے، تو لوگ ضرور نوٹس کریں گے اور کیا کہیں گے، انہیں کیا ہو گیا، یہ چینج کیسا؟ تو بالکل اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ کو چینج کیا گیا، کیونکہ آخری نبی کا قبلہ بیت المقدس نہیں، بیت اللہ کعبہ تھا، تو اس وجہ سے لوگوں نے، اور خاص طور پر جو آپ کے مخالف تھے، انہوں نے اس چیز کو بہت عجیب انداز میں لیا اور باتیں بنانے لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتیں بنانے والوں کو کہتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ نادان ہیں، یہ لا علم ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور سب سے مختلف طریقے پر کرتے ہیں، عام روش اور ڈگر سے ہٹ کے کرتے ہیں، تو لوگ آپ کو چھوڑتے نہیں، وہ آپ پر باتیں بناتے ہیں اور آپ کو بے وقوف قرار دیتے ہیں. لیکن ایسا کرنے والے بعض اوقات خود نادانی کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. تو سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، الناس سے مراد یہاں اہل کتاب ہیں، منافقین ہیں، کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ناگوار گزرا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کیا کہیے، بہت لمبی چوڑی باتوں اور وضاحتوں کی ضرورت نہیں. قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اصل بات تو اللہ کا حکم ہے کہ جس طرف وہ چاہے انسان اس طرف مڑ جائے. انسان کا دل ہر آن، ہر موقع پر، ہر جگہ اللہ ہی کی طرف مڑا رہنا چاہیے. جیسے کمپس کی سوئی، آپ اس کو کہیں بھی لے جائے، وہ اس کی سوئی ایک خاص رخ پر ہی چلی جائے گی. بندہ مومن کا دل اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، وہ جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ادھر ہی مڑتا چلا جاتا ہے. اس کے اندر کوئی تکبر، کوئی رکاوٹ، کوئی انا، کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ہم تو اللہ کے اطاعت گزار ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، بہترین امت. پچھلے پارے میں آپ نے بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا، ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کا ذکر پڑھا، پھر ان کی نافرمانیوں کا ذکر پڑھا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آنے والی مختلف سزاؤں کا ذکر آپ نے پڑھا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اب امت مسلمہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ہی بات کا رخ مڑ گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اب امامت بنی اسرائیل سے لے کر امت محمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی جا رہی ہے، اور اب یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. اللہ نے آپ کی امت کو اب اس کام کے لیے چنا جس کے لیے ایک وقت میں بنی اسرائیل کو چنا تھا، لیکن بنی اسرائیل وہ کام نہ کر سکے، تو اللہ نے ایک اور امت سے ان کی ریپلیسمنٹ کر دی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کام کے لیے کون انسان، کون سا گروہ اور کون سی امت زیادہ بہتر ہے. اب بحیثیت امت کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی عبادات میں کس طرح ہونا چاہیے، ان سب باتوں کا اس بارے میں انشاءاللہ ذکر آئے گا. اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم ایک امت وسط کی ذمہ داری کو بہترین طور پر پورا کر رہے ہیں. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جو پیغام انہوں نے لوگوں کو پہنچایا تھا اس کے بعد ان کی امت نے پہنچایا یا نہیں، اور پچھلی امتوں پر بھی گواہی دیں گے کہ ان کے رسولوں نے بھی پیغام پہنچایا یا نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری آج ہم پر ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم امت وسط اور بہترین امت ہونے کا ٹائٹل تو حاصل کر لیں لیکن وہ کام نہ کریں جو بحیثیت امت ہم کو کرنے چاہیے.
کیونکہ اس کے بارے میں پھر قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ فرمایا پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے، مزید قبلے کی تفصیل بتائی جا رہی کہ وجہ کیا ہوئی تبدیلی کی۔ اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا، یعنی بیت المقدس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-16 مہینے کے لیے مدینہ جا کر قبلہ مقرر کیا اللہ کے حکم سے، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھرا جاتا ہے۔ وہ تو ایک ٹیسٹ تھا، یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یعنی تم نے وہ نمازیں جو اس قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ ضائع نہیں جائیں گی، کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل بات اللہ کا حکم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی تو ضرورت نہیں، ہمارے سجدے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی فائدہ نہیں، ہمارے حج کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں۔ جب آذان کی آواز آتی ہے، پکار آتی ہے، تو ہم اٹھتے ہیں یا نہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں یا نہیں۔ جب وہ ہمیں اپنے مال خرچ کرنے کو کہتا ہے تو کیا ہم اپنے مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ جتنے بھی عبادت کے جو بھی مظاہر ہیں، جو بھی شاعر ہیں، جو بھی ریچولز ہیں، یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ جب ہمارا رب ہمیں بلاتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں اور ہم ادھر ادھر مڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چین جو تھا اور یہ جو مڑنا تھا اور یہ جو گھومنا تھا، یہ دراصل اللہ کے حکم کے تابع تھا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو انتظار تھا کہ آخری نبی کے قبلے کا وعدہ یہی کیا گیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ ہوگا، تو آپ انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم ملتا ہے۔ اور اس قبلے کی تبدیلی اصل میں سمبل تھا کس بات کا؟ کہ اب لیڈرشپ کا رول تبدیل ہو گیا ہے، بنی اسرائیل سے امت محمدیہ کو شفٹ ہو گیا ہے۔ لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی بیت اللہ، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ حرام کا معنی ہے حرمت والی، عزت والی، کیونکہ اردو میں ذرا حرام کا لفظ بہت اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، دنیا میں کہیں بھی جاؤ اپنے قبلے کو نہ چھوڑو، اپنے مرکز کو نہ چھوڑو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ یعنی اہل کتاب کو پہلے سے یہ بات پتہ تھی، اب یہ باتیں کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ تبدیلی ہوگی۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ یہاں سے جب مرکز الگ ہوئے، گول الگ ہوئے، تو راہیں بھی جدا ہو گئی اور دونوں امتیں الگ الگ ہو گئی، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی، یعنی یہود اور نصارہ میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ یعنی یہ اہل کتاب تو باہم خود بھی متفق نہیں، کہاں یہ کہ تم سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم اس کی طرف رخ کرو۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ علم آنے کے بعد پھر ان نادان لوگوں کی باتوں پہ نہیں چلنا۔ بات یہ ہے کہ انسان ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن اسے ہمیشہ اصول پر قائم رہنا چاہیے۔ جو بھی حق ہو، جو بھی سچ ہو، اس کو پکڑ لینا چاہیے، چاہے وہ کڑوا ہو، چاہے اس میں مشکل آئے، کیونکہ اصل میں انسان کا بھلا اور فائدہ اسی میں ہے۔ ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا گیا کہ اگر علم آنے کے بعد ان کو راضی کرنے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے طریقوں کو بدل لیا، اللہ کے حکم کی پیروی نہ کری، تو پھر آپ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو، کیونکہ جب انسان کو کسی بات پر یقین آ جاتا ہے تو اس کے عمل میں پائیداری آ جاتی ہے، استقامت آ جاتی ہے۔
ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہر شخص کسی نہ کسی ڈائریکشن میں دوڑا چلا جا رہا ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یعنی اگر تم نے کوئی ایم آف لائف، ٹارگٹ، پرپس، گول، کوئی بھی چیز بنانا ہے تو پھر کیا کرو، وہ کوئی اچھا کام ہو جس کی طرف تم دوڑ دوڑ کر جاؤ۔ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا وہ رخ کون سا ہے، ہمارا وہ قبلہ کون سا ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف ہم بار بار پلٹتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو دوڑتے ہیں اس کی طرف، ہم باہر سے آتے ہیں تو دوڑتے ہیں اس کی طرف، ہم کہیں ہوتے ہیں دنیا میں تو دوڑتے ہیں اس کی طرف۔ وہ کون سا ایک ون سنگل پرپز یا ایم ان لائف ہے، یا کون سا میرا ایک ایسا پیشن ہے کہ جس کے لیے میں اسٹرگل کر رہا ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو باقی ہر چیز پر اہمیت رکھتی ہے، پرائرٹی نمبر 1 ہے، جس کو میری زندگی میں خیر کی حیثیت حاصل ہے۔ کیونکہ جو بھی ہو وہ بھلائی ہو، فاستبقوا الخیرات، وہ خیر ہی ہو اور اسی کی طرف دوڑو۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن there should be some meaning in your life, some purpose there۔ آپ دیکھیے کہ ایٹم کا بھی نیوکلیس ہوتا ہے، the smallest thing in this world، اس کا بھی ایک نیوکلیس ہے اور اس کے ارد گرد الیکٹران پروٹون حرکت کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز کو ایک نیوکلیس چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ایٹم کو ضرورت ہے تو پھر کیا انسان کو ضرورت نہیں کہ اس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہو جس کے گرد اس کی ساری ایفرٹ گھومے؟ اوپر آسمان کے تو اللہ ہے اور زمین پر اس کا گھر ہے جس میں 5 وقت پورے گلوب پر سے دنیا میں انسانوں کو اس کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح یہ تو بڑے پیمانے پر بحیثیت امت کے ہمارا ایک سینٹر ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی کا بھی کوئی سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں پر اس کی ساری کوششیں مرکوز ہوں کہ مرنے کے بعد جب وہ اللہ کے پاس جائے تو اس کے پاس کوئی چیز ہو دکھانے کے لیے کہ یا رب میں نے اپنی زندگی اس کام میں گزاری۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری سوچ، ہماری قوتیں، ہمارا مال، ہمارا وقت، وہ کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے لگ رہا ہے اور جس کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں۔ فرمایا لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کیونکہ یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے کہ وہ کہیں بھی ہوں گے اپنے قبلے کو نہیں چھوڑیں گے، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے کہ ان کا تو کوئی مرکز ہی نہیں، کبھی کسی طرف منہ کرتے ہیں کبھی کسی طرف، کوئی گول ہی نہیں، زندگی میں سکیٹرڈ لوگ ہیں یہ۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا ڈر بندے میں آ جائے تو ہر ایک کا ڈر نکل جاتا ہے، ورنہ انسان 100 چیزوں سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈر انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور انسان کو کسی کام کو نہیں چھوڑتا، اور یہ ڈر جو ہے اس کی وجہ سے انسان کی صلاحیتیں میکسیمم یوز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کبھی اس کو راضی کر رہا، کبھی اس کو کر رہا، کبھی اس کو کر رہا، کبھی اس کو کر رہا ہے، اور جو اس کو کرنا چاہیے یا جو وہ کر سکتا ہے یا جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ کر ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ سب سے ڈر رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ جب ہم کوئی صحیح کام کریں تو ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈریں اور لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ لوگ چند دن باتیں بنائیں گے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائیں گے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ آپ کو اور ڈرانے لگتے ہیں، اور جب لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور سچ بات کرتا ہے تو تھوڑی دیر مشکل ضرور آتی ہے، لیکن آپ برداشت کر دیں تو اس کے بعد دوسروں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اسی وقت نعمت کا اتمام ہوتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے، انسان کی محبتوں کا مرکز اور محور صرف اور صرف اللہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اپنی نعمتیں ایسے بندے پر تمام کر دیتا ہے۔ اللہ اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس رہنمائی کے لیے اس نے رسول بھیجا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہارے اندر سے، انسانوں میں سے، اربوں کے اندر، اربوں ہی کے اندر سے، اور پھر باقی تمام دنیا والوں کے لیے کیا کرتا ہے رسول؟ یتلو علیکم آیاتنا،
تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ تو گویا رسول کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی باتیں پہنچانا، اور رسول کے بعد یہ منصب علماء کے حصے میں آیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ کام اب علماء کو کرنا ہے۔ کیا؟ کہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ اور آج کا یہ کام بھی، اور اسی طرح کے بے شمار لوگ اور جو کام کر رہے ہیں، وہ سب بھی اسی سلسلے، اسی چین کی ایک کڑی ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور صرف آیات پڑھ کے سنا دینا ہی کافی نہیں، جیسے نماز میں سنا دی جاتی ہیں یا جمعے کے خطبے میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کا تزکیہ، تربیت، ان کو ایک ڈائریکشن دینا، یہ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ علم دینا جو دنیا کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ فَاذْكُرُونِي، تم سب پھر کیا کرو اس نعمت کے ملنے پر؟ اللہ کا ذکر کرو، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ کہاں پر؟ اپنے پاس فرشتوں میں۔ آپ کی اٹینڈنس یہاں نہیں، وہاں لگتی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي، اور میرے شکر گزار رہو کہ اللہ نے تم کو یہ نعمتیں دی، کتاب اور حکمت دی، رسول بھیجا، اور اس کی زندگی ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا ان ساری نعمتوں پر گریٹفل ہو جاؤ، شکر گزار ہو جاؤ۔ وَلَا تَكْفُرُونِي، اور میری ناشکری مت کرو، خاص طور پر اس نعمت کی۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ تمہیں اللہ نے امت وسط بنایا، اور پھر اس کے بعد امت کو ہر دور میں اس کام کو دیا گیا، قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برقرار رہے گی، اور آپ ہی کی امت کی ذمہ داری رہے گی کہ وہ باقی امتوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ لہٰذا اللہ جس شخص کو اس کام کے لیے چن لے، اسے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ ہی کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ کام ہے بڑا ہی مشکل۔ کہتے ہیں نا کہ وہ جو سر کراؤن پہنتا ہے وہ کانٹوں پر ہوتا ہے یا کچھ، anyway، مراد اس سے یہ ہے کہ جس شخص کو بھی لیڈرشپ ملتی ہے، جس شخص کو بھی ذمہ داری ملتی ہے، یعنی اب امت کی حیثیت سے ایک ذمہ داری ہم سب پر، جعلناکم امۃ وسطا، پھر امت میں سے کچھ گروہوں پر مزید ذمہ داری ہے، پھر ان گروہوں میں سے کچھ افراد پر مزید ذمہ داری ہے، پوری ایک ہائرارکی بنتی ہے، پورا پیرامڈ بن جاتا ہے، یعنی ایٹ لارج امت پر ذمہ داری، اور پھر کرتے 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 اوپر تک یہ ذمہ داری جاتی۔ تو جب کوئی ذمہ داری کسی پر پڑتی ہے تو جہاں ایک طرف وہ آنر ہوتا ہے، ایک نعمت ہوتی ہے اللہ کی، وہاں دوسری طرف بہت بڑی سخت آزمائش بھی ہوتی ہے، اس کو نبھانا مشکل بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا پھر کرنا کیا چاہیے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ کس سے؟ جس نے یہ ذمہ داری ڈالی۔ اب دیکھیے کہ امت کی تعداد تو لاکھوں کروڑوں میں ہے، ملینز میں ہے، بلینز میں ہے، لیکن اس میں سے کتنے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے آخری رسول ہم میں بھیجا تھا؟ بہت چند، بہت کم، بالکل چند ایک لوگ۔ اور وہ بھی جو کر رہے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ وجہ کیا ہے؟ اس راہ کی مشکلات۔ سب سے زیادہ مشکلات پیغمبروں پر آئیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر آئیں جو پیغمبروں کے اس راستے پر چلے۔ اب دیکھیے کہ اس کام کے لیے اللہ کچھ لوگوں کو کیسے چنتا ہے، ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ کس طریقے پر انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، جیسے رہنمائی رسولوں نے کی اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جب اللہ تعالیٰ وہ بات لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، مثلا آپ کا کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، آپ کا کوئی ڈریم ہوتا ہے امت کی خدمت کا، لوگوں کی خدمت کا، اور صرف امت کی نہیں بلکہ ایٹ لارج پوری انسانیت کی خدمت کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو الہام کیا ہے کوئی بھی انوکھا طریقہ، تو آپ پر اب ذمہ داری آ گئی ہے، کیونکہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے، نبی تو اب نہیں آئیں گے، اب تو لوگ ہی اٹھیں گے، اور لوگوں میں سے کون اٹھیں گے؟ جن کے دل میں اللہ ڈالے گا، وہ اٹھیں گے اور اس کام کو کریں گے۔ لیکن جب کریں گے تو انتہائی مشکلات کا شکار ہوں گے۔ جب مشکلات کا شکار ہوں گے تو انہیں چاہیے کہ بندوں پر ڈیپینڈ نہ کریں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بس تھوڑی سی دیر ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے
کہ جب مشکلات حد سے بڑھ جاتی تو وہیں سے آسانی شروع ہو جاتی. اصل میں تو ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اور کہاں تک ٹیسٹ ہوگا، حتیٰ کہ شاید کبھی جان بھی دینی پڑ جائے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو مر کے بھی زندہ رہتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کی خاطر جان دی. اگر جان دینے والوں کا یہ اجر ہے تو کچھ اور دینے والوں کا اجر نہیں ہوگا؟ ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں. کچھ لوگ جان دے کے زندہ ہوتے ہیں، کچھ کتابیں لکھ کے زندہ رہ جاتے ہیں، کچھ اور دین کا کام کر کے زندہ ہوتے ہیں. امام بخاری دنیا سے جا چکے ہیں، اگرچہ میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی تھی، لیکن اپنی کتاب کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے کیا آج وہ زندہ نہیں؟ اور اسی طرح بے شمار علماء امت، بے شمار خادم دین، وہ سب زندہ ہیں اپنے کاموں اور کارناموں کی وجہ سے. تو ایسے لوگ جو جان دے کر چلے جائیں اللہ کے راستے میں، انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہ مصائب خمسہ ہیں، اللہ نے پہلے سے وارننگ دے دی. یہ مصیبتیں تو آئیں گی ہی آئیں گی، تیار رہو ان کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا، نون مشدد بھی تاکید کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور با ضرور تم کو آزمائیں گے، امتحان لیں گے تمہارا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں سے، وَالْجُوعِ، بھوک میں سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کم ہوں گے، وَالْأَنفُسِ، کبھی جانیں چلی جائیں گی، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھل تمہارے کیے کرائے غارت ہو جائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے میں بھی خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جن کی محنتیں اور جن کی کوششیں ان کی آنکھوں کے سامنے بظاہر رائے گاں گئی لیکن اللہ کے ہاں محفوظ ہو گئیں، وہاں ضائع نہیں ہوئی. اور بات یہ کہ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ پکا کرنے کے لیے نا، مزید کام کرنے کے لیے. آپ کچی مٹی کا گھر بنائے تو اس کی اور بات ہے، پکی کا بنائے تو اور ہوگا، کنکریٹ کا بنائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. تو اب کنکریٹ بننے کے لیے تو کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. گرینائٹ جو ہے وہ عام مٹی سے تو مختلف ہے، آپ مٹی کا بھی ایک سلیب بنا کے رکھ سکتے ہیں لیکن وہ کتنے دن چلے گا؟ تو اللہ کو اپنے کام کے لیے کیسے لوگ چاہیے؟ کچی مٹی کے بنے ہوئے نہیں، کنکریٹ جیسے راکس چاہیے. اور راک بننے کے لیے پھر انسان کو مختلف مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. کچھ لوگ مصیبت آنے پر ناراض ہوتے ہیں، کچھ لوگ صبر کرتے ہیں اور کچھ لوگ شکر کرتے ہیں. یہ تین درجے ہوتے ہیں. ناراض ہونے والے اپنے کیے کا حصہ پاتے ہیں، صبر کرنے والے اجر پاتے ہیں، اور شکر کرنے والے اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں. وہ مشکل میں کیوں شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے اس سے زیادہ بھی آ سکتی تھی. وہ اس لیے شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اور اللہ ہم سے اب کوئی بہتر کام لے گا، اس سے زیادہ بڑا کام لے گا. کیونکہ آپ بڑا کام کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر مضبوطی نہیں آتی، اور مضبوطی آ نہیں سکتی جب تک آپ مشکلات سے گزرتے نہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. مشکلات کا ذکر آیا تب اس خاتون کی نشانیوں کا ذکر ہے جس نے اللہ کی خاطر ایک ویرانے میں، ایک صحرا میں، ایک بچے کے ساتھ، تھوڑے سے پانی اور کھجوروں کے ساتھ رہنا گوارا کر لیا تھا. اسے پتا تھا یہاں کوئی مارکیٹ نہیں، اسے پتا تھا یہاں کوئی پانی نہیں، لیکن کس لیے یہ سب قبول کیا؟ کہ اللہ کا حکم ہے. میرا اشارہ ہے حضرت ہاجرہ کی طرف کہ جنہوں نے بلکتے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے چکر کاٹے. تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو قبول فرمایا اور آج ان کو شاعر اللہ کہا. آج بڑے بڑے مرد حضرات ان کے بیچ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ سنت کس نے شروع کی تھی؟ ایک عورت نے شروع کی تھی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، کیونکہ بعد میں اس پہ بت رکھ دیے گئے تھے تو مسلمانوں کو تھوڑی جھجک ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ابھی ہمیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ سنت کو تو جاری رکھنا ہے. اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے، اللہ کو اس کا علم ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ،
اللہ اس کی قدردانی کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، یعنی لوگوں تک نہیں پہنچاتے، اس حال میں کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب میں جو کچھ آیا ہے اسے کہاں جانا چاہیے؟ شیلفوں کے اندر بند کر کے رکھ دینا چاہیے؟ نہیں، اسے لوگوں تک جانا چاہیے۔ لیکن جو لوگ نہیں پہنچاتے، ڈر سے یا سستی سے یا کسی بھی وجہ سے، اور خاص طور پر اسے ڈر کے مارے چھپا لیتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کو بتایا تو شامت آ جائے گی، یا یہ کہ بڑا مشکل راستہ ہے یہ، اس لیے ہم تو کر نہیں سکتے۔ فرمایا کہ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے یہی تو کیا تھا کہ حق ان کے پاس آیا لیکن انہوں نے حق کو چھپا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکنالج نہیں کیا، قرآن کو نہیں مانا۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم۔ نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ لیکن سوچئے کہ لوگ کفر میں کیوں مرتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغام نہیں پہنچتا۔ تو اگر ان کی یہ پکڑ ہے تو پیغام چھپانے والوں کی کچھ نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ان فی خلق السماوات والارض، ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو خود اپنے اندر توحید کا سبق پختہ کرنا ہے یا دوسروں کے اندر پختہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کی تخلیق میں غور کرو اور ان تمام نشانیوں پر غور و فکر کرو، تو تم اللہ کو پالو گے، تم اس کو پہچان لو گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ اتنے کھلی کھلی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں، پھر بھی لوگوں کو نظر نہیں آتی، لگتا ہے آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے۔ نہ اتنا بلند آسمان نظر آتا ہے کہ جس کے کوئی پلرز نہیں ہیں، نہ یہ پھیلی ہوئی زمین نظر آتی ہے، نہ زمین کے اندر پائے جانے والے خزانے نظر آتے، اور نہ یہ ہواؤں کی گردش۔ آپ کے پاس بھی ایسا پروگرام ہوگا کہ جس میں ویدر بتاتے ہیں اور پھر یہ کہ آج ونڈ کس طرف کو چل رہی ہے اور اس کی سپیڈ کیا ہے۔ مجھے اس کو دیکھنے میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اچھا آج ویسٹ کی ہے، آج ایسٹ کی ہے، آج اس طرف ہے، آج اتنے کلومیٹر اس کی رفتار یہ ہے، اور آج اس کی یہ کون سیٹ کر رہا ہے، یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے؟ ایک دن ہوا کا رخ ایک ہوتا ہے، دوسرے دن بدل جاتا ہے، کون یہ چینجز لاتا ہے؟ کوئی انسان تو نہیں، دنیا میں تو کہیں کوئی ایسا ویدر آفس نہیں کہ جو اس کو کنٹرول کر رہا ہو، کہ کوئی ٹاور ایسا ہو کہ جس سے سب ہواؤں کو ڈائریکشن دی جا رہی ہو کہ اب آپ ادھر نہیں ادھر چلیں۔ یہ کوئی ہے نا اس کے اوپر، اور وہ اللہ ہی ہے۔ اور اسی طرح باقی تمام چیزوں میں بھی اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ کی قدرت صاف نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور بت بنا رکھے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے عبودیت کے جذبات کی تسکین کے لیے، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ تڑپ رکھ دی، پیاس رکھ دی، کیا کہ وہ اپنے سے بڑھ کے کسی کو چاہے، جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ سب کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ یا انسانوں کے لیے، بعض لوگ بتوں کے لیے، بعض لوگ کچھ ایسے ہستیوں کے لیے جن کا کوئی وجود ہی نہیں، ایسے ایسے بت بنا رکھے، ایسے ایسے نام رکھے ہوئے، جیسے جتنے بھی گریک میتھولوجی میں نام ہے بتوں کے، اور یہ کسی کو سن گاڈ یا کسی کو کچھ بنا رکھا ہے، ان کی حقیقت کیا؟ کچھ بھی نہیں، سب ان کے ذہن کی اختراع ہے۔ تو یہ سب کیا ہے دراصل؟
اللہ کے सिवा औरों की तरफ मुतवज्जह होना, क्योंकि जब अल्लाह को नहीं पाया, असल को नहीं पाया, तो फिर ऑब्वियसली दूसरों को ढूंढना था, और यही सबसे बड़ा जुर्म है इंसान का। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बताते हैं, और उनके ऐसे गर्विदा हैं जैसे अल्लाह के साथ गर्विदगी होनी चाहिए। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, वो उनसे ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। अच्छा, हम लोग तो कहते नहीं शुक्र है हम तो मुसलमान हैं, हम तो किसी और से ऐसी मोहब्बत नहीं करते, लेकिन हकीकत यह है कि शैतान हमें भी बड़े धोखे देता है। हमारे बुत बाज़ औक़ात खुद इंसान बन जाते हैं, कभी अज़वाज, कभी औलाद, कभी माल, कभी कोई और इंसान। और आप देखिए कि खास तौर पर बाज गानों के अल्फाज ऐसे हैं कि जिसमें महबूब के लिए पूजा और बंदगी और इबादत और इन सब चीजों के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, और हमारे घरों में आमतौर पर सुने जाते हैं, चाहे वो मजाजी खुदा बनाए हुए हैं लेकिन है तो वो भी बुत। तो कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी हस्ती जिसको आप अल्लाह से बढ़कर चाहें, वही आपको बुत है, और यहीं से इंसान शिर्क के दायरे में जा पड़ता है, और यहीं से इंसान फिर गिर जाता है जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में और अल्लाह की नजरों में। हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ये एक हकीकत है, अल्लाह से बढ़कर अगर आप किसी को भी चाहेंगे, आप उसी के हाथों तोड़े जाएंगे, वहीं से ठोकर खाएंगे, वहीं से नुकसान उठाएंगे। और ये भी अल्लाह की रहमत है कि हमें वो लोगों के हाथों तोड़ता है ताकि हम अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लें और हम नुकसान से बच जाएं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और यही मयार है हम सब के ईमान का। काश जो कुछ अजाब को देखकर उन्हें सूझने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए, आज दुनिया में पता चल जाए कि कौन हमारे लिए कितना वफादार है, कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्जे में हैं, और ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है। जब वो सजा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरवों से बेताल्लुकी जाहिर करेंगे मगर सजा पाकर रहेंगे। यानी जिसको भी इंसान दुनिया में फॉलो कर रहा था, और ब्लाइंड फॉलोइंग जिसका कल भी जिक्र हुआ कि ऐसे लीडर्स को फॉलो करना जो कुरान और सुन्नत से हटकर लोगों को कोई और राह दिखाएं, और किसी भी ऐसे इंसान को कि जो खुदा से दूर करे इंसान को, यानी हमेशा वहां मोहतात हो जाए कौन सी चीज, कौन सा काम, कौन सी एक्टिविटी मुझे मेरे रब से दूर कर रही है, मेरी नमाजों से मुझे गाफिल कर रही है, मेरी नमाजों में भी मुझे उसके ख्यालात बार बार आते रहते हैं, मेरी नमाजों का खुशू और खुजू और सारे लुत्फ जो है वो खत्म होकर रह गया। तो ऐसी कोई भी चीज इंसान के लिए आजमाइश होती है, और इंसान को जितना जल्द हो सके उस मुसीबत से बाहर आना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन ऐसा कोई भी शख्स काम ना आएगा इंसान को, और वो सब जिनसे हम दुनिया में मोहब्बत करते हैं वो बेवफा हो जाएंगे और छोड़कर चले जाएंगे, और उनके सारे असबाब और वसाइल का सिलसिला कट जाएगा, और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे कहेंगे काश हमको फिर एक मौका दिया जाता। तो जिस तरह आज ये हमसे बेजारी जाहिर कर रहे हैं, हम भी इनसे बेजार होकर दिखाएं। यूं अल्लाह इन लोगों के वो अमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं इनके सामने इस तरह लाएगा कि हसरत और पशेमानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे, मगर आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, लोगों जमीन में जो हलाल और पाक चीजें हैं उन्हें खाओ, और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो, क्योंकि बाज अदियान में बाज ऐसे लीडर्स ने, ऐसे मजहबी पेशवाओं ने लोगों के लिए एक खुद साख्ता दीन बना दिया अल्लाह के दीन के मुकाबिल, और जो चीजें अल्लाह ने हलाल की थी उन्होंने वो उन पर हराम कर दी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि शैतान के कदमों की पैरवी न करो, और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल रखा उसको हलाल समझो और इस्तेमाल करो। शैतान के रास्तों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बदी और फहश का हुक्म देता है, और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुताल्लिक तुम्हें इल्म नहीं कि वो अल्लाह ने फरमाई हैं, यानी खुद साख्ता दीन। इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। बाप दादा की तकलीद, कभी झूठे मजहबी पेशवाओं की तकलीद और कभी बाप दादा की तकलीद। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सोचो तो सही, अकल से तो काम लो। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अकल से कुछ